تبارک و تعالی وجہ سے وہ عذاب کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ان میں تھیں۔ حضور سمجھ گئے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کو یا قتل کر دیں یا قید کر لیں ہمیشہ کے لیے، یا ان کو یہاں سے نکال دیں۔ یہ دو تین آپشنز ان کے سامنے تھے، کیونکہ انہوں نے زور لگا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رک نہیں رہی تھی بلکہ بڑھ رہی تھی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے فاقے بھی انہوں نے برداشت کر لیے، پتے بھی کھا کر وہ توحید پر قائم رہے اور حضور کا دین بڑھتا چلا گیا۔ تو آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بھی ادھر معراج کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ پہلی وجہ جو عذاب کی رکاوٹ بن رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی بظاہر۔ اور پھر جب سال کے بعد، ہجرت کے تقریباً سال کے بعد، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں تو ان کو جگہ مل گئی اور وہ امن سے رہ رہے ہیں، تو یہاں تو اطمینان سے ترقی نہیں کر سکتے تھے، وہاں اور ان کی پذیرائی ہوگی اور بڑھے گا، اور ہم تو ناکام ہو گئے۔ تو آتش انتقام میں اور آتش غضب میں انہوں نے پیش قدمی کا فیصلہ کیا اور حملہ کی ٹھانی اور بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو گویا وہ طواف کے دوران جو ان کی ایک عادت تھی کہ جب طواف کرتے تھے تو آخری شوط میں یہ کہتے تھے فاغفر اللہم لنا، اے اللہ ہم پہ بخش بھی دے، یہ استغفار کا یہ کلمہ کہتے تھے۔ تو طواف جب رکا، یہ مکے سے چلے گئے تو یہ دوسری صورت بھی پوری ہو گئی کہ عذاب کو جو دفع کرنے والی چیز تھی، روکنے والی چیز تھی استغفار، وہ بھی ان کا رک گیا۔ اب عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن جس صورت کا عذاب انہوں نے مانگا تھا وہ پھر بھی نہیں آیا۔ جس انداز کا وفا کہ آسمان سے پتھر چلیں، خون کی آندھی آئے، زمین میں دھسا دیے جائیں، اوپر سے بارش ہو، نیچے سے اور زلزلہ آئے، نیچے سے پانی پھوٹے، تو یہ چیزیں جس میں وہ غرق ہو جائیں، تو وہ صورت پھر بھی نمایاں نہیں ہوئی۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ عذاب میں رکاوٹ کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس قوم کی طرف، جس مقام کی طرف اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو اس کو جو دائرہ ولایت ہوتا ہے، نبوت اس کا ہوتا ہے، اس کے اندر سے جہاں عذاب آنا ہوتا ہے جس قوم پر، نبی کو نکال لیتے ہیں، نبی کو نکال لیتے ہیں۔ تو بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکل گئے، لیکن آپ کی نبوت کا دائرہ ختم ہونے والا تو نہیں تھا۔ آپ کی ولایت اور نبوت جو تھی وہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد تھی۔ یہ علامت ہے ختم نبوت کی کہ قیامت تک کے لیے اب نبی کوئی نہیں آئے گا، سارے زمانے کا، سارے جہانوں کی نبوت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری رہے گی۔ نبوت آپ کی بعثت عامہ کا، تامہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے جو کہ الحمدللہ منسوخ نہیں ہے اور آج تک پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوب کا ایک جزو ہے اور ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل ہے، اس آیت کے ہوتے ہوئے کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی جسارت نہیں ہو سکتی، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے کہ بعثت عامہ ہے۔ بعثت عامہ اور ختم نبوت کا ذکر اکٹھے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، اس میں 5ویں اور 6 نمبر پر یہی آیا ہے، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ۔ بُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے ہوتے ہوئے، نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت چل نہیں سکتی۔ نبوت کی ضرورت نئی نبوت کی اس وقت ہوا کرتی ہے جب پہلی نبوت محرف ہو جائے، وہ اس کے اندر تحریف آ جائے، وہ اصلی حالت میں نہ رہے، نبی کی سنت باقی نہ رہے، دین کے اندر تحریف در آئے۔ لیکن اللہ پاک نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی دلیل نبوت اور علم نبوت اور عمل نبوت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ گویا 3-4 وعدے کیے کہ حفاظت کا معنی کیا ہے، اور حفاظت کا معنی یہی کہ میں کن چیزوں کی حفاظت کروں گا، قرآن کی آیات کا محفوظ رکھوں گا آپ کے ذہن میں، آپ جلدی زبان نہ ہلائیے، آپ جلدی پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جاؤں، نسیان نہ ہو جائے اور وحی کی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے تسلی دی، آپ اطمینان رکھیں، یہ آپ کے حافظے میں محفوظ میں رکھوں گا، ان علینا جمعہ، آپ کے حافظے میں بھی اور پھر باہر میں رہتی دنیا تک اس کو جمع کر کے باقی رکھوں گا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کو پڑھواؤں گا بھی خاص انداز سے، جیسا کہ جس کے لیے مستقل علم اللہ نے عطا فرمایا امت کو، قراءت 10 اور 7 جیسے مشہور ہیں، ان کا علم عطا فرمایا، یہ بھی اللہ نے سکھایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو معلوم ہوا یہ دوسرا وعدہ ہے اللہ کا۔ اور ثم ان علینا بیان فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اس لیے آپ آہستہ سے جب ہم آپ کو پڑھوائیں جبرائیل امین کے ذریعے سے تو آپ اس کی اتباع کریں، پیچھے اطمینان سے پڑھتے جائیں، آپ کے حافظے بھی محفوظ رہے گا، دنیا میں بھی محفوظ ہو کر باقی رہے گا اور اس کا بیان بھی باقی رہے گا۔ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اللہ نے ان 3 چیزوں کے وعدے کا ذکر اس انداز سے کیا کہ اپنے لیے تاکید کے صیغے اور جمع کا صیغہ، جمع اور تاکید کے صیغے، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو یہ اس طریقے سے کیا تاکہ ایک تو جمع کے اندر اللہ کے لیے توحید ہے، اللہ عام طور پر اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، واحد کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں،
لیکن تفخیم کے لیے، شاہی محاورے کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں تفخیم کا معنی بھی ہے کہ ہم ہیں، ہم قوت والے، ہم ما بدولت اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا اللہ کی سنت یہ بھی ہے، اپنے بڑے بڑے امور جن کا وعدہ کیا ہوتا ہے کرتے ہیں، لیکن اپنی مخلوق سے کام لیتے ہیں، اس کو لشکر بناتے ہیں، جیسا کہ نمرود بڑا دشمن تھا، یہ اللہ کی سنت ہے، سب سے بڑے دشمن کو سب سے چھوٹی مخلوق مچھر سے مروایا، اور سب سے اپنے بعد اپنی شاہکار مخلوق کو اوہن البیوت، جس کے گھر کے گھروندے کے بارے میں کہا، مکڑی کے جالے سے ان کی حفاظت کرائی، کبوتری کے انڈے سے ان کی حفاظت کرائی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اس وحی جو آخری وحی تھی، اپنی پہلے طریقے کے مطابق وحی انبیاء پر نازل ہوتی تھی، اور انبیاء ہی کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی جاتی تھی، پہلی امتیں ان کی حفاظت نہ کر سکیں، تحریف در آئی، لیکن اللہ نے اس امت کو یہ ملکہ، یہ سعادت نصیب فرمائی تھی کہ ان کو یہ استعداد عطا فرمائی کہ ان میں اگرچہ عملی طور پر کمزوریاں بھی آئیں گی اور تنزل بھی آئے گا، لیکن یہ بری عادت الحمدللہ جو علماء یہود میں تھی، ان علماء میں ابھی تک تو الحمدللہ نہیں آئی کہ یہ صریح تحریف کریں اس کی وحی کے اندر، قرآن کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، یا احکام شریعت بتانے میں کوئی مداہنت کریں۔ الحمدللہ امت کے علماء کو اس سے محفوظ رکھا گیا، اگرچہ قرآن میں ان وارثوں کی کچھ کمزوریاں بھی ذکر کی۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ کمزوریاں بیان کی، فضیلتیں بھی، اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوں گے، درمیانے درجے کے بھی ہوں گے، کچھ غلطیاں کمزوریاں بھی ہوں گی، کچھ کام بھی کریں گے، دنیا کے امور بھی سر انجام دیں گے، اسی طریقے سے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن وراثت سے ان کو بھی نہیں نکالا، وراثت سے ان کو بھی نہیں نکالا۔ اور یہ بات یہ اہل سنت والجماعت کے معتدل مسلک کی تائید کرتی ہے کہ گناہ کسی کے ذریعے، گناہ کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور یہ سعادت اس امت کی کو آئی، انبیاء کے ختم نبوت کی برکت سے پہلی سعادت یہ حاصل ہوئی کہ اب وہ وحی کی حفاظت، دین کی حفاظت جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے لیے لی، تو وہ اپنے ذمے لی، وہ امت کے افراد سے پوری کرائی، امت کے علماء کو، صحابہ، سب سے پہلے صحابہ کی جماعت کا تزکیہ فرمایا، اور ان کی تعدیل فرمائی، ان کی عدالت فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ کہ اس سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے کوئی جماعت کے طور پر ایسی جماعت متعارف نہیں تھی کہ جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہو کہ وہ کھڑی ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہو، بلکہ یہ پہلی جماعت تھی، پہلی جماعت ہے جس کو کھڑا ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ اور ان کی پھر اللہ نے جب جمع ان سے کروایا، جمع صحابہ سے کروایا قرآن پاک، اور پھر آیات لکھوائیں کن سے؟ کاتبان وحی سے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ انا علینا جمعہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو معلوم ہوا ان کا جمع کرنا بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے جمع نہیں کیا، ہم نے جمع کروایا، تو گویا کوئی تحریف یہاں نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جنہوں نے یاد کیا حفاظ نے،
ان کی بھی اللہ نے یہ تائید فرمائی، پورے اپنے لشکر میں شامل فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حافظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے اور سعادت ہے کہ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ سعادت آج تک حاصل ہے۔